ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ کولگام ضلع کے سمنو علاقے میں عسکر پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر فائرنگ کا تبادلہ۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے پلوامہ میں جیش کے ایک معاون کی 7 کینال 7 مرلے باغات کی زمین ضبط کر لی۔ عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے والے افراد کے خلاف جاری ہے کارروائی۔ اور سیدھے سیاستدان مسٹر آزاد کے خلاف جنگلی الزامات لگانے سے پہلے عمر عبداللہ کو خود کا جائزہ لینا چاہیے اور جھوٹی کہانیاں گھڑنا بند کرنا چاہیے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے سمنو علاقے میں جمعرات کو عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر ہوا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی ایک ٹیم نے ایک خاص اطلاع پر سمنو کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ افسر نے مزید کہا کہ جیسے ہی مشترکہ ٹیم مشتبہ علاقے کے قریب پہنچی، چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے مشترکہ پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اطلاعات کے مطابق وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ ادھر بارہمولہ ضلع کے سرحدی علاقے اوڑی لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی ایک کوشش کو کل فوج نے ناکام بناتے ہوئے کچھ دراندازوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس ضمن میں فوج نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بارہمولہ میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بدھ کی صبح بارہمولہ ضلع کے اوڑی سیکٹر میں مشترکہ آپریشن کے دوران دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح مستعد اہلکاروں نے لائن آف کنٹرول پر مشکوک نقل و حرکت کے بعد دراندازوں کو وارننگ دی اور پھر گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی میں کچھ درانداز ہلاک ہوئے ہیں۔ دراندازوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ آج ہم یہاں پہ آپریشن کالی جو اوری سیکٹر میں لائن آف کنٹرول میں ایک انفلٹریشن بڈ جس کو فوائل کیا گیا ہے اس کے یہاں پہ پریس بریفنگ میں ہے۔ آپریشن کالی ایک انڈین آرمی اور جموں اینڈ کشمیر پولیس کی جوائنٹ آپریشن ہے۔ دس آپریشن واز کنڈکٹڈ آن 15th of November in Uri sector along the line of control. The operation has resulted in many terrorist casualties along with recovery of warlike stores and other stores. یہ جو آپریشن جو کالی ہوا ہے یہ ہمارے سورسز کے انٹیلیجنس ساتھ ہی ساتھ اسپیشل بیورو ڈیٹ شری نگر کے انٹیلیجنس کے آدھار پر ہوا ہے۔ انٹیلیجنس ملنے پر اس علاقے میں جو انڈین آرمی کا کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ اور سرویلنس گریڈ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا تھا اور جوائنٹ آپریشنل پارٹیز جنرل ایریا میں ڈپلوائے کیے گئے تھے۔ اینڈ ان دی ارلی آورز آف 15th November ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے پلوامہ میں عسکریت پسند تنظیم جیش کے ایک معاون کی 7 کینال اور 7 مرلے باغات کی زمین غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت ضبط کر لی ہے۔ ایس آئی اے نے عریگام پلوامہ کے گاؤں میں خسرہ نمبر 207 کے تحت 7 کینال اور 7 مرلے کے باغات کی جائیداد جس کا تعلق ملزم اشفاق احمد وانی کے والد غلام نبی وانی سے ایس آئی اے نے ضبط کر لی ہے۔ اس سے قبل قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ضلع کے کاکا پورہ علاقے میں بھی اس طرح کی کارروائی انجام دی تھی، جس کے تحت علاقے کے مختلف علاقوں میں عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کی جائیداد منسلک کی گئی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وادی بھر میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ عمر عبداللہ کے غیر مصدقہ دعووں کے جواب میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے نے سیاسی گفتگو کے لیے زیادہ عکاس انداز اختیار کرنے پر زور دیا۔
سیدھے سیاستداں مسٹر آزاد کے خلاف جنگلی الزامات لگانے سے پہلے عمر عبداللہ کو خود کا جائزہ لینا چاہیے اور جھوٹی کہانیاں گھڑنا بند کرنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ سلیم پرے نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے ڈی پی اے پی چیئرمین مسٹر غلام نبی آزاد کے خلاف عبداللہ کے من گھڑت اور فضول الزامات پر پارٹی کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بی جے پی کو ہم سے پرابلم ہے، کشمیر میں یہاں کی پارٹیز کو ہم سے پرابلم ہے۔ انہوں نے اپنی ریلیونس جو کھو دی ہے تو ان کو اپنے آپ کو جموں کشمیر کی سیاست میں ریلیونٹ رہنے کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کا نام لینا ہی لینا ہے۔ اگر میں نیشنل کانفرنس کی بات کروں، عمر صاحب نے کل ایک سوال اپنے تقریر میں ان کو سن رہا تھا، ان کو جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ غلام نبی آزاد صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ میں عمر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو باقی 2 ایم پیز، اپیرنٹلی فاروق صاحب یہاں بند تھے، لیکن آپ کے 2 ایم پیز اکبر لون صاحب اور حسنین مسعودی صاحب دلی میں تھے۔ اسی طرح آزاد صاحب بھی دلی میں تھے، ہاؤس چل رہا تھا، لیکن آپ کے جو 2 ایم پیز تھے وہ ان کی چپکی تھی، وہ چپ کر کے بیٹھے، اور ہمارے لیڈر آزاد صاحب نے جموں کشمیر کے عوام کی بات وہاں پر کی۔ اور میں آپ کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں کہ غلام نبی آزاد صاحب یہاں کے لیڈران کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی حالت پرسی پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو لایا تھا یہاں پر۔ جب ان کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ، جب ان کو روکا گیا، ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو اپروچ آنریبل اپیکس کورٹ۔ اور میں آپ کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اٹ واز اونلی بیکاز آف دا انٹرفیرنس آف دا آنریبل کورٹ کہ آزاد صاحب کو یہاں پر الاؤ کیا گیا، اور آزاد صاحب کے ساتھ ساتھ ملک کے گاندربل میں تعمیراتی کمپنی نے کامیابی کے ساتھ 220 میٹر گہرے وینٹیلیشن شافٹ کو زوجیلا ٹنل سے جوڑ دیا ہے۔ زوجیلا ٹنل کی تعمیر کی نگرانی کرنے والے اے پی سی کانٹریکٹر میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ میں ہرپال سنگھ پروجیکٹ کے سربراہ نے بتایا کہ گمری کے قریب قومی شاہراہ سے 220 میٹر گہرائی تک مکمل وینٹیلیشن شافٹ کو زوجیلا مین ٹنل سے جوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگ میل کی کامیابی عملے کو مشرقی پورٹل سے باقی 3 کلومیٹر سرنگ کی کھدائی کو آگے بڑھانے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ سنگھ نے کہا کہ قومی شاہراہ پر واقع 391 میٹر اور 500 میٹر گہرائی والے 2 مزید وینٹیلیشن شافٹوں کی تعمیر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کمپنی کے پروجیکٹ ہیڈ نے مزید کہا کہ سری نگر اور لیہ کے درمیان تمام موسمی رابطہ فراہم کرنے کا قومی خواب اب زیادہ دور نہیں ہے۔ زوجیلا ٹنل اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے جو سفر کے فاصلے اور وقت کو کم کرنے اور مسافروں کو تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ آج قومی پریس دن ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن پریس کونسل آف انڈیا نے ایک اخلاقی نگراں کے طور پر کام کرنا شروع کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پریس نہ صرف اس طاقتور میڈیم سے متوقع اعلیٰ معیار کو برقرار رکھے بلکہ اسے کسی بیرونی عوامل کے اثر و رسوخ یا دھمکیوں سے بھی نہ روکا جائے۔ میں ایک پریس کونسل کے قیام کی سفارش کرتے ہوئے پہلے پریس کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ صحافت میں پیشہ وارانہ اخلاقیات کو برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا ادارہ وجود میں لایا جائے جس میں بنیادی طور پر صنعت سے وابستہ افراد موجود ہوں اور جن کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ اس کے لیے پریس کونسل آف انڈیا کا قیام عمل میں لایا گیا اور 16 نومبر 1966 سے اب تک جو ادارہ تیار ہوا ہے اس نے اس مقصد سے انکار نہیں کیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن پریس کونسل آف انڈیا نے ایک اخلاقی نگران کے طور پر کام کرنا شروع کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پریس نہ صرف اس طاقتور میڈیم سے متوقع اعلیٰ معیار کو برقرار رکھے بلکہ اسے کسی بیرونی عوامل کے اثر و رسوخ یا دھمکیوں سے بھی نہ روکا جائے۔ سینئر صحافی راؤ فرمان علی نے اس دن کی افادیت اور صحافتی میدان میں شفافیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم صحافیوں کو سماج کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے ضلع اننت ناگ کے نامور صحافی، قلمکار اور کارٹونسٹ ایس طارق نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پورے ملک میں صحافیوں کی عزت افزائی اور
حوصلہ افزائی کے لیے اس دن تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح ضلع اننت ناگ میں بھی ایک ضلع سطحی تقریب منعقد ہونی چاہیے تھی، لیکن اننت ناگ میں محکمہ اطلاعات پچھلے کافی وقت سے بغیر سربراہ کے چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ضلع اننت ناگ کے صحافیوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جو نیشنل پریس ڈے منایا جا رہا ہے آج کے دن سے، یہ تقریباً 1966 سے بنایا گیا ہے، جب پریس کونسل آف انڈیا کے تعاون میں ہی دیا گیا ہے۔ تو دراصل جب ملک نے یہ چیز بنایا ہے، ان کے پیچھے کچھ اغراض و مقاصد تھے، کچھ نیک چیزیں تھیں۔ وہ یہ تھا کہ پریس کونسل آف انڈیا جو ہندوستانی پارلیمنٹ کے کچھ ممبران اور کچھ آزاد ادارے جرنلزم کے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے جو ممبرشپ ہے ان کی، وہ جرنلسٹوں کی سیفر گارڈ اور ان کی فریڈم آف پریس کی جو باتیں کر رہے تھے اس پہ نظر رکھتے تھے، وہ اس کے لیے مورل واچ ڈاگ بنائے گئے تھے۔ اس کو انڈسٹری کے طور پہ پھر اس کے بعد دوسرا پریس کمیشن آیا 80s میں، تو انہوں نے کہا اٹ از ناٹ این انڈسٹری، اٹ از اے سروس سیکٹر۔ تو سروس سیکٹر جب آیا تو جو پریس کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فورتھ پلر آف ڈیموکریسی، تو بات چلی تھی۔ پھر لبرلائزیشن کے بعد چینج ہوا تو اس کو ایک انڈسٹری کے طور پہ بنایا گیا۔ تو جب انڈسٹری یہ بن گئی، یہ کیپٹلسٹک فورسز کے انڈر آ گئی، تو جو کیپٹلسٹ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ منافع۔ اب جو میڈیا ہے، میڈیا میں صرف نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں مطلب ایکسیپشنز آر، اس میں سیدھا ایک اچھا میڈیا اور خراب میڈیا، لیکن کیا اپنے ٹی آر پی کو بڑھانے کے لیے، کیا سینسیشنل جرنلزم کو بڑھاوا دے کر ان کے ایڈورٹیزمنٹ اور باقی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نفرت کو پھیلائیں اور نفرت کی ایلیمنٹ کو پروموٹ کریں، تو یہ میرے خیال سے پریس کا ایتھکس میں نہیں آتا ہے۔ تو اب جو خاص کر یہاں پہ جو کیپٹلسٹک میڈیا یا کارپوریٹ میڈیا یہ نفرت کو پھیلا رہا ہے، اور چاہیے جو پریس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ انسانیت، بھائی چارے کو پروموٹ کرے، کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یلو جرنلزم پیک پہ ہے نہیں، اگرچہ دنیا بھر میں متعدد پریس یا میڈیا کونسلیں موجود ہیں، لیکن پریس کونسل آف انڈیا اس لحاظ سے ایک منفرد ادارہ ہے کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے جو ریاست کی آزادی کی حفاظت کے لیے فرض میں ریاست کے آلات پر بھی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ کشمیر سے دین عمران کی رپورٹ۔ قصبہ پلوامہ کے وشبگ علاقے کی خواتین نے آج ٹیہاب پلوامہ سڑک پر اس وقت ٹریفک کی نقل و حرکت کو متاثر کیا جب انہوں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ خواتین نے علاقے کی صاف صفائی کے حوالے سے اس سڑک کو بند کیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں کافی گندگی کے ڈھیر ہیں اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی بھی شخص نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑک کو بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہیں پولیس نے ٹریفک کی نقل و حرکت کو بحال کیا اور عوام کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا، جس کے بعد محکمہ بلدیہ کے افسران سمیت ملازمین علاقے میں پہنچے اور صاف صفائی کا کام انجام دیا۔ اس دوران محکمہ بلدیہ کے ایک افسر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ صاف صفائی کے لیے جو بھی مزدور رکھے گئے تھے ان کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب نئے سرے سے مزدوروں کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر ان کے مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ میونسپلٹی وول صفائی کرنے کہین أکس ونان سہ ونان بہ نہ یت ڈیوٹی کی ونان بیس سہ ونان بہ نہ ڈیوٹی کہین صفائی کران نیران کوچن مز آسان لفاف ژھوٹ پتہ چھس بہ پانے نیران پر ڈے۔ شیپرز آن ہائر بیسز رکھے تھے جن میں ڈرائیور حضرات بھی تھے، ان کی ٹرم ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم نے نئے سرے سے یہ ٹینڈر ڈالی ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے تک یہ سارا کام ہو جائے گا۔ ان کو ایک بندہ یہاں سے رکھیں گے اور گاڑی بھی روز یہاں سے آتی ہے ان کو، باقی یہ پرابلم نہیں رہے گی ایک ہفتے تک انشاءاللہ۔ میونسپلٹی وول صفائی کرنے ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی جانب سے بارہمولہ کے چکلو میں غیر قانونی طریقے سے ریت نکالنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ بارہمولہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ڈسٹرکٹ افسر کے علاوہ جموں کشمیر پولیس بھی موجود تھی۔ اس موقع پر پورا دن ریت مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی اور ریت کو ضبط کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ منرل افسر سرفراز نے کہا کہ انہیں لگاتار شکایت موصول ہو رہی تھی کہ دریائے جہلم سے غیر قانونی طریقے سے ریت نکالی جا رہی ہے۔
यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ चकलू के जो लोकल्स हैं, ये जो रिवर जहलिम के बंड्स हैं, बैंक्स है, वहाँ से इलीगली सैंड निकाल रहे थे। तो हमने बड़ी कार्रवाइयाँ की, रात को की, बड़ी गाड़ियाँ सीज की, लेकिन इससे इन पे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया INFC के साथ कि हम जितनी भी ये इलीगल सैंड है, हम इसको यहाँ से लिफ्ट करवा के कहीं पे डंप करेंगे और फिर इसका ऑक्शन करेंगे। तो अभी हम आए थे यहाँ, तो हमें यहाँ हर जगह पे सिर्फ सैंड ही सैंड मिला है। जो मेनली 2 डिपार्टमेंट्स, एक जियोलॉजी माइनिंग और दूसरा INFC, तो साथ में हमारे साथ पुलिस भी है। अभी आपने देखा होगा हमारे साथ DSP हेडक्वार्टर्स हैं, अभी 3 SHOs हैं अभी हमारे साथ, और एक बड़ी पुलिस पार्टी, क्योंकि हमें पता था क्योंकि ये एरिया बड़ा वोलेटाइल है। तो अभी तक पिछले 3 सालों में इन्होंने 3 लोगों का कत्ल किया है इसी सैंड के लिए। तो इसलिए हमने एक एडवोकेट पुलिस फोर्स बुलाई थी ताकि हम ये जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल RP सिंह ने ज़िले गांधरबल का दौरा करके ट्रैफिक इंतज़ाम का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान SSP RP सिंह ने ज़िले में ट्रैफिक की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया और अपने मातहत एहलकारों को हिदायत दी कि वो शहर में ट्रैफिक के हमवार को यकीनी बनाए। ये मुहिम कई घंटों तक जारी रही और तकरीबन 120 गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया। तो हमें काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे कंजेशन का सबब बनता है, और जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और जो भी बिजनेस फैसिलिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपने जो उनके डेस्टिनेशन हैं उन पे वक्त पे नहीं पहुँचते हैं। इसका सबब तो एक तो मैं मानता हूँ, एक तो ट्रैफिक का कंजेशन रहता है और रॉन्ग साइड पार्किंग जो मैंने प्रैक्टिकली अभी देखी है, और कहीं पे हमें नैरो कर्व्स भी हैं, और कई जगहों पे हम लोगों ने फुटपाथ पे भी जो दुकानदार हैं यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी वो उसको किया हुआ है, वहाँ पे भी अपने सामान वगैरह डिस्प्ले किया। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और म्यूनसिपल जो यहाँ पे अदारा है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी एक रिव्यू करता हूँ कि आप लोग भी इसके लिए आगे आएँ, और सो दैट जो हमारा फुटपाथ है उसके ऊपर जो सामान वगैरह वो साइड में करवा दीजिएगा। और जो रॉन्ग साइड पार्किंग करते हैं, जितने भी यहाँ पे लोकल्स ही हैं मैक्सिमम यहाँ पे, या दुकानदार यहाँ पे हैं, या जहाँ पे जो भी यहाँ पे कोई भी खरीद फरोख्त करने के लिए आता है, तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपका पार्किंग स्लॉट बना है वहाँ पे आप पार्किंग करवाइए, ताकि ये जो, क्योंकि हमारा रोड जो है कम से कम 12 या 14 फुट गोले से ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका यही सबब मेन बनता है। उसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि मैं एक DTI जो है हमारे आपके इंचार्ज यहाँ पे मैंने लगा दिए गए हैं, और कम से कम 6 और 7 जो हमारे अहदेदार हैं यहाँ पे ऑफिशियल्स फ्रॉम ट्रैफिक, I have augmented this sector by putting 6 to 7 traffic police personnel here, or hopefully in the coming days the problem of the congestion and it will get narrowed, और ये minimal हो जाएगी, और कम से कम 100। शिमाली कश्मीर के हंदवाड़ा के वडीपुरा इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत को महकमे तालीम के आला ओहदेदारान भूल गए हैं, जो तकरीबन 20 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। स्कूल में 150 तलबा ज़ेर तालीम हैं। ये फ़िलहाल 4 कमरों पर काम कर रहा है, जबकि तलबा के लिए कम से कम 9 क्लासेस रूम्स की ज़रूरत है। ये इमारत 19 साल कबल तामीर की गई थी और स्लैब बिछाने और मुनासिब छत के बग़ैर ही ये मौजूद है। मालूम हुआ है कि इंतज़ामिया के आला हुक्काम इस मामले का नोटिस ले चुके हैं, ताहम इसके बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। स्कूल इंतज़ामिया और तलबा ने स्कूल की इमारत की छत मुकम्मल करने और इससे बच्चों के बैठने के काबिल बनाने का मुतालबा किया है। देख रहे हैं ये अबैंडन बिल्डिंग है, कम से कम 10-15 सालों से ऐसी ही पड़ी है। जो कंस्ट्रक्शन 4 वॉल्स जो कंस्ट्रक्ट हुए उसके बाद रूफ टॉप नहीं लगा, जिसकी वजह से आपको पता है बच्चे सफ़र कर रहे हैं। स्कूल में काफ़ी जगह की तंगी है, और इसके साथ साथ एक और मसला है हमारा, आपने देखा पिछले साल फ्लश फ्लड में जो बारिश हुई तो उसमें एक ये हमारी जो दीवार है बाउंड्री वॉल ये बह गई। 2 जगहों पर ये पीछे की तरफ से 100 मीटर लगभग ये दीवार बह गई है, तो इसकी वजह से स्कूल में जो है काफ़ी मुश्किलात हैं। और इस बिल्डिंग के हवाले से मैं खुसूसन ये बताना चाहता हूँ, और आप आला हुकाम तक ये बात पहुँचाइए। कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी है, कम से कम ये बिल्डिंग जो है ये अभी फिट है, ऑल वेदर इसने सस्टेन किया है 15-20 सालों में, इसका मतलब अच्छी बिल्डिंग है। हम उसी बारे में इसके साथ बात करूँगा, जाडियो साहब के साथ बात करूँगा, लेकिन ये तो हमारी बदकिस्मती है कि CO साहब यहाँ पर मीटिंग में इस वक्त मौजूद नहीं है। उम्मीद तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 1-2 लाख या 3 लाख से मतलब काम मुकम्मल हो जाएगा। कम से कम इसको 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक भी खर्चा आ सकता है।
پلوامہ میں سالانہ ٹریکنگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کے مختلف اسکولوں کی طالبات حصہ لے رہی ہیں۔ 2 درجن سے زیادہ طالبات کو ٹریکنگ کیمپ پر روانہ کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح ADDC پلوامہ ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز نے کیا۔ یہ کیمپ 3 دنوں تک جاری رہے گا۔ ان طالبات کو پہلگام لے جایا جائے گا۔ طالبات نے اس موقع پر محکمہ کھیل اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ADDC نے کہا کہ اس کیمپ کے ذریعے طلبہ کو صحت افزا مقامات کی سیر کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہ سکیں۔ Youth Service and Sports, and of course our Deputy Commissioner of Pulwama. They've organized this very good program. That's a trekking program, and we all are going to Pahalgam. And I want to say that it's a very good opportunity for all of us, where we can showcase our talent and we can interact with the girls of different zones. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है because this is the first time I'm going on trekking or something, because we have always been in our minds that I don't think it's safe there for girls or something, but now I think it's need of an hour. Because as we know, kaise aajkal ke students, they are being involved in drugs, they are being involved in many types of like these things. And चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो एक जो डिफरेंट एरियाज़ है हमारे प्रोविंस में, अभी जो पहलगाम इस साल वो सिलेक्ट किया है, लास्ट ईयर हमने यूसमर्ग किया था, तो वो एरिया को भी वो एक्सप्लोर करे और अपने आप को फिट रखने के लिए जो ट्रैकिंग प्रोग्राम है उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाए। हमारे सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के फीमेल टीचर्स एज वेल एज मेल उनको साथ है, मुझे लगता है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कुलगाम ज़िले के समनू इलाके में अस्करित पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर फायरिंग का तबादला। ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے پلوامہ میں جیش کے ایک معاون کے ساتھ کینال 7 مرلے باغات کی زمین ضبط کر لی۔ عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کے خلاف جاری ہے کارروائی۔ اور سیدھے سادے سیاستدان مسٹر آزاد کے خلاف جنگلی الزامات لگانے سے پہلے عمر عبداللہ کو خود کا جائزہ لینا چاہیے اور جھوٹی کہانیاں گھڑنا بند کرنا چاہیے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ترجمان محمد سلیم پرے کا بیان۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔